آج کی کہانی ناشکری کے بارے میں ہے کہ کس طرح ناشکری کرنے اور اللہ کی راہ میں نہ دینے کی وجہ سے اللہ پاک نے ان پر عذاب مسلط کیا۔ کسی شہر میں ایک آدمی رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جتنی دولت اور جائیداد کا مالک بنایا تھا، اتنا ہی بڑا دل بھی دیا تھا۔ وہ اپنی آمدنی میں سے غریبوں اور ضرورت مندوں پر بہت خرچ کرتا تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کے بیٹے باپ کی جائیداد کے مالک بنے۔ اس میں ایک بہت بڑا باغ بھی تھا جس میں درختوں کے درمیان ہرے بھرے کھیت بھی تھے۔ یہ بیٹے دل کے کنجوس تھے۔ جب باغ کے پھل پک گئے اور ان کے توڑنے کا وقت آیا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارا باپ تو خواہ مخواہ اپنی دولت کا بڑا حصہ فقیروں اور غریبوں کو بانٹ دیا کرتا تھا، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ صبح سویرے باغ میں جا کر سارے پھل توڑ لیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اللہ نے چاہا۔ اب ہوا یہ کہ رات کو جب وہ سو رہے تھے، اللہ کی طرف سے اس باغ پر خوب آندھی اور بارش برسی اور سارا باغ برباد ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو ان بھائیوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے چلو۔ چنانچہ وہ چل پڑے۔ چلتے ہوئے آپس میں کہتے تھے کہ آج کوئی مسکین غریب ہمارے باغ میں نہ آنے پائے گا۔ انہوں نے کسی غریب اور حاجت مند کو کچھ نہ دینے کا پکا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسی لیے وہ صبح سویرے جلدی باغ کی طرف گئے کہ جاتے ہی سارے پھلوں کو توڑ کر اپنے قبضے میں کر لیں گے۔ مگر جب باغ والی جگہ پر پہنچے تو وہاں کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ ایک دوسرے سے کہنے لگی ہم راستہ بھول گئے۔ پھر غور سے ہر طرف نظر ڈالی تو کہنے لگے نہیں، ہم راستہ نہیں بھولے، یہ تو ہمارا ہی باغ ہے، مگر اس میں جو کچھ تھا وہ ہم سے چھین لیا گیا۔ ان میں سے ایک بھائی نے جو سب سے سمجھدار تھا کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے اور غریبوں کو ان کا حق کیوں نہیں دیتے؟ اس کی بات سن کر سبھی بھائی پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گنہگار تھے۔ پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے۔ آخر انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھے تھے۔ ممکن ہے ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر باغ دے، ہم اپنے رب کے سامنے ہی ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ تو دوستوں، کیا آپ کو معلوم ہے دوسروں کی مدد کرنا اور ان کا حال پوچھتے رہنا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری عادت مبارکہ میں سے تھا؟ ہمیں بھی اس واقعے کو سن کر یہ سبق ملتا ہے کہ دوسروں کی مدد کرتے رہنا چاہیے، کبھی کسی کو منع نہیں کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض نہ ہو۔